صدر ٹرمپ ایک سانس میں کئی باتیں کر جاتے ہیں جو کبھی تو ایک دوسری سے بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس میں وہ کہتے ہیں ایران سے مذاکرات کریں گے، سانس الٹتے ہوئے ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی سے ملاقات کے لیے تیار ہونے کی بات کرتے ہیں، اور سانس پلٹتے ہیں تو ایران پر حملہ اور خامنئی کے قتل کا حکم دے دیتے ہیں۔ جنگ زوروں پر ہوتی ہے تو پھولی سانس کے ساتھ کہتے ہیں ہم جیت گئے، اور ساتھ ہی اکھڑی سانس کے ساتھ جنگ کو جاری رکھنے کا بیان بھی داغ دیتے ہیں۔ ٹرمپ کے جیت کے دعووں کے جواب میں ایران بھی ایسے ہی دعوے کر رہا ہے۔ سپر پاور کے سامنے اتنے دن ڈٹے رہنا اور مقابلہ کرنا ہی کچھ لوگ ایران کی اخلاقی فتح قرار دیتے ہیں، مگر جیت تو وہی ہے جو سامنے نظر آئے اور ہر کوئی مان بھی لے۔ جیسے امریکہ نے روس سے پاکستان کی مدد سے سرد جنگ افغانستان کے گرم میدانوں میں جیتی تھی، دوسری جنگ عظیم اتحادیوں نے محوری قوتوں سے جیتی، عراق میں امریکہ فتح یاب ہوا، ایران، اسرائیل اور امریکہ کی موجودہ جنگ میں بھی ایسا ہی نتیجہ برآمد ہونے کا امکان ہے۔ کب؟ یہ عرصہ زیادہ دور نہیں ہے، یہ جنگ طویل بھی ہونے والی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مزید 2 یا 3 ہفتے۔ ایران کی کامیابی کے حق میں بڑی دلیلیں موجود ہیں۔ ایران نے جنگ کو معیشت کی جنگ میں تبدیل کر دیا ہے، آبنائے ہرمز بند کر کے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا۔ پاکستان کے ایک بڑے سیاسی محقق عبدالستار چودھری کی تحقیق کا حوالہ دینا یہاں پہ ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آج سے تقریباً 2500 سال پہلے یعنی 5ویں صدی قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ چین کے ایک سپہ سالار اور مفکر سن تزو کی ایک ایسی کتاب تحریر جو بعد میں دنیا کی سب سے بااثر عسکری اور حکمت عملی کی کتابوں میں شمار ہونے لگی۔ اس کتاب کا نام جنگ کا فن ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس کتاب میں بیان کی گئی حکمت ایسی ہے کہ ہر دور میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کتاب ابھی لکھی گئی ہو۔ سن تزو لکھتے ہیں کہ جنگ ایک نہایت مہنگی چیز ہے اور طویل جنگ ریاستوں کو تباہ کر دیتی ہے، اس لیے جنگ کو تیزی اور حکمت کے ساتھ لڑو۔ جب جنگ طول پکڑ جائے تو ریاست کمزور ہو جاتی ہے، خزانے خالی ہو جاتے ہیں، عوام پر بوجھ بڑھ جاتا ہے، قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں اور گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑنے لگتے ہیں۔ طویل جنگ سے کسی ریاست کو کبھی فائدہ نہیں ہوا۔ بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ جلدی فتح حاصل کی جائے۔ سن تزو کہتے ہیں کہ جب تم حملہ کرنے کے قابل ہو تو اپنی کمزوری جان بوجھ کر ظاہر کرو تاکہ دشمن پر بے پرواہ ہونے کا غلبہ ہو۔ اگر دشمن غصے میں ہو تو اسے اور بھڑکاؤ تاکہ وہ غلطی کرے، اگر وہ آرام میں ہے تو اسے بے چین کرو، اگر وہ متحد ہے تو اس میں پھوٹ ڈال دو، دشمن کو وہی دکھاؤ جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، پھر اسے دھوکہ دے کر وار کرو، اور اگر تم پوری طرح تیار ہو تو اپنے آپ کو پریشان ظاہر کرو تاکہ مخالف غفلت میں مبتلا ہو جائے۔ اگر سن تزو کی حکمت کو تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو اس کی عملی صورت نظر آتی ہے۔ سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا، جنگ طویل ہوئی، خزانے خالی ہوئے، معیشت لڑکھڑا گئی اور بالآخر یہ جنگ سوویت یونین کے زوال کا سبب بن گئی۔ پھر ریاستہائے متحدہ امریکہ نے افغانستان میں قدم رکھا، 20 برس تک جنگ چلتی رہی اور آخر کار امریکہ شکست کا بوجھ اٹھائے افغانستان سے نکل گیا۔ اب آئیے موجودہ ایران کی جنگ کی طرف۔ لگتا ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار جائے گا اور اس کی وجہ بھی سن تزو کی وہی حکمت ہے۔ پہلی وجہ جنگ طول پکڑ رہی ہے، اگر یہ جنگ مزید چند ہفتے جاری رہی تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے، اسرائیل کھنڈر بن سکتا ہے، دنیا بھر میں تیل اور گیس کے بحران کا پیدا ہونا بھی ناگزیر نظر آتا ہے، صنعتیں رک سکتی ہیں، سڑکیں سنسان ہو سکتی ہیں اور مہنگائی کا جن پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ عالمی نظام لرز اٹھے گا اور اس کا سیاسی بوجھ ٹرمپ کے کندھوں پر آ گرے گا۔ دوسری وجہ، ایران نے بظاہر کمزوری دکھائی، امریکہ اور اسرائیل نے اسے حقیقی کمزوری سمجھا اور حملہ کر دیا، مگر جواب میں ایران نے دور مار میزائلوں کی ایسی بارش کی کہ دشمن کو اپنے اندازوں پر نظر ثانی کرنا پڑ گئی۔ تیسری حکمت، ایران مسلسل امریکہ کو غصہ دلا
جا رہا ہے۔ جب مخالف غصے میں ہو تو وہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کے بیانات اور اقدامات پر امریکی ذرائع ابلاغ اور کانگریس خود تنقید کر رہے ہیں۔ چوتھی حقیقت، امریکی اتحاد کمزور ہو چکا ہے۔ ماضی کی جنگوں میں یورپ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، مالی اور عسکری دونوں طرح کی قربانیاں دیتا تھا، مگر اس بار میدان میں صرف امریکہ اور اسرائیل دکھائی دیتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ امریکہ سنتزو کی حکمت کے برعکس چل رہا ہے، جبکہ ایران اسی حکمت کے مطابق کھیل رہا ہے۔ شکست کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک امریکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں ٹرمپ نے اس جنگ کی ذمہ داری اپنے وزیر دفاع پیٹ ہگسیت، مذاکرات کار اسٹیو وٹکوف اور اپنے داماد جیرڈ کشنر پر ڈال دی۔ گویا شکست سے پہلے ہی ذمہ داری کا بوجھ دوسروں کے کندھوں پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹھہری چودھری صاحب اور بہت سے دیگران کی نظر میں ایران کی کامیابی۔ چلتے ہیں پھر ٹرمپ کے الٹے پلٹے بکھرے اور پھولے سانسوں میں دیے جانے والے بیانات کی طرف۔ ٹرمپ کے بارے میں کوئی حتمی پیش گوئی ممکن نہیں ہے۔ وہ میدان ہاتھ سے جاتے دیکھ کر کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، 1945 کے فیصلے کو دوہرا بھی سکتے ہیں، جب 6 اور 9 اگست 1945 کو امریکی صدر ہیری ٹرومین نے بالترتیب جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم برسا کر جاپان کو بے بس کر دیا گیا، اور انہی بموں کے شور و شوریدگی میں دوسری عالمی جنگ مکمل طور پر لپٹ گئی تھی۔ ٹرمپ جیسی شخصیت ایسا بہیمانہ، ظالمانہ اور صفاقانہ عمل دہرایا جانا بعید نہیں ہے۔ بادی نظر میں جنگ صدر ٹرمپ کی مٹھی میں بند ہے، مگر یہ بھی حقیقت کی مکمل عکاس نہیں ہے۔ جاپان کے پاس ایٹم بم موجود نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو امریکہ کبھی جاپان پر ایٹم نہ برساتا۔ امریکہ نے تیسرا بم مارنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ جاپان کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ امریکہ کے پاس اس وقت صرف 2 ہی ایٹم بم تھے۔ ایران آج مکمل جوہری طاقت نہیں ہے، یعنی مکمل نہیں ہے۔ ایران ادھوری جوہری طاقت ضرور ہے۔ چند سال پہلے اسمارٹ جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور استعمال پر بحث ہوتی رہی ہے۔ یہ ہتھیار ایران کے پاس تیاری کے کس مرحلے پر ہیں، اس کا سر دست کوئی جواب سامنے نہیں آیا، مگر امریکہ کو سب سے زیادہ ایران کے بعد علم ہوگا۔ کئی سوالات کا جواب زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی دیا جاتا ہے۔